بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول دیوار شب ایپیسوڈ 77۔ مجھے آگے کام کرنا ہی نہیں ہے امی، میں آپ سے کہہ چکی ہوں، بار بار اصرار مت کریں۔ کام نہیں کرو گی تو کیا کرو گی؟ اتنی سالوں کی محنت تربیت سب پر پانی پھیرنے کا ارادہ ہے کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی نگینہ کے لہجے میں سختی اتری۔ بچپن سے اب تک صرف تمہاری تربیت، تمہاری ضروریات پر لاکھوں خرچ ہوا ہے آخر۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ پر خرچ کریں، گیتی پر کر لیتی۔ سندل کی آواز دھیمی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اس نے شروع سے ہی مایوس کیا تھا، کتنی کوشش کی تھی اماں نے، استاد جی نے، مگر وہ اس طرف آ ہی نہ سکی۔ ہماری امیدیں تم سے بندھی ہیں سندل، اگر تم اس طرح ہمت ہار دو گی تو اور رہا ہی کیا ہارنے کے لیے؟ سب کچھ تو ختم ہوا۔ سندل کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ 4 فلمیں کیا فلاپ ہوئی؟ 4 نہیں 6، اس نے نگینہ کی فوراً تصحیح کی۔ اور یہ کوئی کام نہیں ہے کسی کے بھی کریئر کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ کیوں بھول رہی ہیں کہ جہاں گنتی کی فلمیں بنتی ہیں سال میں، اور لوگ پٹے ہوئے چہرے پر پیسہ لگانے سے سب سے زیادہ گھبراتے ہیں، اور یہ جو آپ کے پاس آفر آئی ہو بالکل اسی کلاس ہے، آپ کو پتہ ہے نا؟ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ نگینہ کو سہارے کے لیے اس بڑے سارے کمرے کی دوسری طرف بیٹھی نانی ستارہ کی طرف دیکھنا پڑا۔ وہ اب بھی فون پہ مصروف تھی اور ان کے چہرے پر پھیلا اطمینان اور لبوں کی مسکراہٹ سب اچھا ہے کہ خوشخبری دے رہے تھے۔ نگینہ نے بڑے رشک سے انہیں دیکھا۔ ساری زندگی میں وہ فقط چند بار اس طرح مسکرائی تھی۔ پہلی بار بالی کے یہاں آنے پر، سندل کی پہلی فلم سائن ہونے پر، گیتی کی شادی اور سندل کی کوٹھی خریدنے پر۔ شام کا اخبار آیا ہے آج؟ سامنے بیٹھی سندل کے پوچھنے پر وہ ادھر سے ادھر ہوئی۔ کوئی خاص خبر ہے کیا؟ کوٹھی کی فروخت کا اشتہار دیا تھا، وہ دیکھنا تھا۔ نگینہ کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ بالی نے بڑا لمبا چوڑا حساب بنا رکھا ہے میرے کھاتے میں، وہ تو دینا ہی ہوگا نا۔ وہ اخبار کی تلاش میں اٹھ کر سائڈ بورڈ تک جاتے ہوئے جس لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، نگینہ کے دل کو مزید ٹھیس لگنے کا سبب بنا تھا۔ تو کوٹھی بیچنی ضروری ہے کیا؟ ادھر ادھر تھوڑا سا بھی کام کر کے پیسے چکائے جا سکتے ہیں۔ کیسے کام مثلاً؟ وہ اخبار لے کر پھر سامنے آ بیٹھی۔ وہ جو خالہ گلناز الماس سے کروا رہی ہیں، تو پھر شروع سے یہ ہیروئن بننے کا سبق کیوں پڑھایا تھا آپ نے؟ ادھر ادھر کچھ بھی دیکھنے نہیں دیا۔ پڑھ لیتی، کچھ اور کر لیتی، بیوٹیشین، ڈریس ڈیزائنر، ٹی وی، مگر آپ پر تو صرف اپنے خوابوں کی تکمیل کا جنون تھا۔ خود ساری زندگی ناکام رہی سو مجھے داؤ پر لگایا، سوچے سمجھے بغیر کہ میں اتنا بوجھ اٹھا پاؤں گی یا نہیں۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر لہجہ اتنا ہی تلخ۔ اپنی ساری ناکامی کا ذمہ دارہ وہ صرف اور صرف نگینہ کو ٹھہراتی تھی۔ بالی کی کمینگی، اپنی قطعی نان پروفیشنل رویہ، لو بجٹ کی فلمیں، سب ہی کچھ پسے پشت۔ کیا ہوا؟ پھر تم دونوں کی بحث شروع ہوگی۔ نانی ستارہ قریب آ چکی تھی اور ان کے لیے یہ تکرار اب معمول کی بات تھی۔ نگینہ نے ذرا سا رخ موڑ کر اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ سب بھی کچھ کتنا سطحی اور سرسری سا ہو کر رہ گیا تھا۔ آپ کس سے بات کر رہی تھی؟ یوسف کمال سے۔ سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے نانی ستارہ نے بڑے اطمینان بھرا جواب دیا تھا۔ نگینہ افسردگی سے مسکرا دی۔ بھلا وہ کیوں بھولتی ہے کہ اماں کی دلی خوشی آج بھی فیروزہ اور اس کے متعلقین کے ساتھ ہی جڑی ہے۔ اس کا مزید کچھ پوچھنے کا قطعی ارادہ نہیں تھا، لیکن نانی ستارہ از خود کچھ بتانے کے لیے بےتاب تھی۔ خیام کو اب تک ڈھونڈ نہیں سکا۔ کہہ رہا تھا کہ روزانہ ایک سڑک پر کئی بار گیا جہاں اسے دیکھا تھا، مگر وہ وہاں پھر بھی نظر نہیں آیا۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا رکی۔ یوں ہی ڈھونڈتا رہے ساری عمر، نہ ملے اسے خیام، دونوں ہی خوار پھر ہے۔ نگینہ نے بمشکل ہی ہونٹوں پر آئی بات کو روکا تھا۔ سندل ہر بات سے بے نیاز شام کا اخبار کھولے گم تھی۔ اب وہ خیام کی تصویر اخبار میں چھپوانا چاہ رہا ہے، اس کی اجازت مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا یہی ایک آخری طریقہ ہے اسے ڈھونڈنے کا۔ اس بار نگینہ سے رہا نہ گیا۔ جب فیروزہ کو بھگا کر لے گیا تھا اس وقت تو آپ کی اجازت ضروری نہیں سمجھی تھی دونوں نے، اب کہاں سے خیال آ گیا؟ اور یہ تصویر کہاں سے آئی اس کے پاس خیام کی؟ آپ نے دی تھی؟ غصہ، جلن، تفتیش، سوال جواب، سب ہی کچھ، اور اس کی ساری کڑواہٹ کو جھیلنے کی عادی تھی۔ تصویر میں نے ہی دی تھی خیام کی، لیکن منع کیا تھا اخبار میں دینے سے۔ اگر وہ ملنا نہیں چاہتا تو پھر اس کی مشکلات کو بڑھانا اچھا نہیں ہے، مگر اب یوسف کی یہی مرضی ہے تو وہ آپ سے ہم سے بھاگا ہے، اپنے کروڑ پتی باپ کے پاس تو ہاتھ جوڑ کر جائے گا۔ تصویر چھپنے دے، 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے خیام کے آنے میں۔ نگینہ کو ایک دم ہی بہت زور کا غصہ آنے لگا۔ ہم سے نسبت میں سے ذلت ہے، آپ کیوں بھولتی ہیں یہ بات بار بار؟ دفع کر دیں اس قصے کو، الگ ہو جائیں آپ، وہ جانے اس کا باپ جانے، ہمارا کیا لینا دینا؟
یہاں اپنے ہی مسئلے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی قدر اونچی آواز نے قریب بیٹھی سندل کو ڈسٹرب کیا تھا۔ کیا مصیبت ہے، آدمی کچھ بھی سکون سے نہیں کر سکتا یہاں۔ وہ اپنا اخبار سمیٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے یہاں کا لینڈ لائن نمبر بھی دیا ہے اسٹیٹ ایجنٹ کو، اگر فون آئے تو دیکھ لیجئے گا، مجھے جلدی سودا کرنا ہے، بہت جلدی۔ وہ کہتی ہوئی ان دونوں کے قریب سے گزرتی چلے گئی۔ نانی ستارہ اور نگینہ دونوں ہی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ انیکسی کے ٹھنڈے صاف فرش پر وہ ننگے پیر چلتی ہوئے برآمدے کی سیڑھیوں تک آئی۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، بڑے سے رقبے پر پھیلا لان، پھر 3 منزلوں پر مشتمل رہائشی حصہ، کتنے ہی سرونٹ کوارٹرز، سفید ماربل سے بنا ہوا محرابوں والے الگ تھلگ دکھائی دیتا برآمدہ، جہاں سے ایک زمانے میں اس کی بھابھی سعیدہ اور خالہ بطول بھی خیرات لینے آتی تھی۔ چاند کی پہلی جمعرات کا یہ معمول اب بھی بندھا ہوا تھا، مگر اسے یہاں آئے ہوئے ابھی صرف 3 دن ہوئے تھے اور چاند کی پہلی جمعرات اس کے آنے سے چند دن پہلے گزر چکی تھی، سو اس رونق کو دیکھنے کے لیے اسے انتظار کرنا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر زرین نے برآمدے کی دیوار کے ساتھ سر ٹکایا۔ دیوار پر پھیلی پھولوں کی بیل پر سے پانی کے چند قطرے اس کے چہرے پر گرے۔ ایک سکون بھری مسکراہٹ نے پل بھر کے لیے زری کے چہرے کو چھوا۔ ماحول بدلا، زندگی بدلی، وہ خود ساری کی ساری بدل گئی۔ ہوتا ہے کوئی پل ایسا بھید بھرا جو خود پر ذات کے نئے در واہ کرتا چلا آتا ہے، ایک نئے انسان سے ملاقات کرواتا ہے۔ ایسا ہی پل اس کی زندگی میں بھی معاذ کی وساطت سے آیا تھا، جب اس نے پانے کے بجائے دینے کے لطف کو جانا۔ آج معاذ کے چہرے پر پھیلی خوشی اور اطمینان کا سبب وہ بنی ہے، سو یہ خوش بختی بھی کیا کام ہے۔ یک طرفہ محبت کے عذاب کو جی بھر کر سہ لینے کے بعد بالآخر وہ سرخرو ہوئی۔ زری، راجو نے پیچھے سے آ کے اس کے کندھے کو چھوا تو اس کی طرف موڑ کے، ابھی میری اماں سے بات ہوئی ہے، بہت بےتابی سے وہاں گاؤں میں ہمارا انتظار ہو رہا ہے، ولیمے کی بڑی دعوت رکھی ہے۔ وہ نرم لہجے میں بتانے لگا۔ اچھا، پھر آپ نے کیا کہا؟ محض اس کا دل رکھنے کے لیے اس نے راجو کی کسی بات میں پوری دلچسپی ظاہر کی۔ میں نے کہا ابھی ہمیں 2 یا 3 ہفتے لگ جائیں گے، سالار بھائی سے پوچھ کر ہی پروگرام فائنل ہوگا۔ یہ تو ہے۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اور کیا کہہ رہی تھی آپ کی امی؟ میرا پوچھا تھا؟ تمہارا ہی پوچھتی رہی۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر اس کے قریب بیٹھا۔ میں نے کہا اتنی صبح تو اتنی دیر بات کر چکی ہیں زری سے، پھر بھی دل نہیں بھرا آپ کا؟ آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ ماں ہے اور میری خوش قسمتی ہے کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے فون ملا کر دیجیے گا، میں خود بات کروں گی ان سے۔ اس بار اس نے محض راجو کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورے دل سے کہا تھا۔ سالار بھائی آپ کو اتنی لمبی چھٹی دے دیں گے؟ پتہ ہے انہوں نے تو مجھے یہ تک کہہ رکھا ہے کہ اگر میں وہاں گاؤں میں رہنا چاہوں تو کچھ بھی کاروبار یا زمین لے کر دے سکتے ہیں، مگر میں نے صاف منع کر دیا۔ میں انہیں چھوڑ کر اب دنیا کے کسی دوسرے حصے میں نہیں رہ سکتا، خدا انہیں سلامت رکھے بس۔ راجو کی آواز دھیمی پڑی تھی مگر لہجہ محبت اور وفاداری کی انتہا کو چھوتا ہوا تھا۔ زری کے دل پہ محبت کی ایک اور راہ کھلی، خلوص، وفا، محبت اور سچائی۔ زندگی کے اس نئے سفر میں وہ ان سب خوبصورت الفاظ کے حقیقی معنوں کو جاننے کے بہت سے مواقع حاصل کرنے والی تھی۔ نبیل شاید آج کل میں آنے والا ہے، ویسے تو اس طرف کبھی نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی اگر تمہارا اس سے سامنا ہو جائے تو… اف، زری نے بے اختیار ہی ماتھے کو چھوا۔ میں آپ سے کتنی بار کہوں کہ اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مر چکا ہے وہ بہت سال پہلے، اور جانتے ہیں آپ اس کی ہر ضلالت کو۔ 16 سال کی تھی میں صرف جب وہ مجھے فروخت کرنے کی فکر میں رہا تھا۔ دوست تھا نا آخر کسی زمانے میں آپ کا، پتہ نہیں ہے کہ آپ کو؟ دکھ اور خوف سے اس کی آنکھوں میں اس بار آنسو آ چکے تھے۔ پچھلے 3 دنوں سے نبیل کا نام بار بار ان کے درمیان آ رہا تھا۔ راجو کے بہت تحفظات تھے اس بارے میں۔ راجو نے ہلکے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا زری، لیکن نبیل بہرحال تمہارا بھائی ہے اور اب وہ بہت بڑا آدمی بن گیا ہے۔ تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر تو پتہ نہیں کس طرح پیش آئے گا۔ پہلے وہ مجھ سے خاصی نفرت کرتا ہے، اب آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز پھر سے دھیمی ہوئی، اور وہ خود کتنا قابل نفرت ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ زری کا لہجہ مضبوط اور صاف تھا، ہمت دلانے والا۔ راجو کی اداس آنکھیں زری کے چہرے پر جم سی گئیں۔ اگر سالار بھائی نے مجھے مکمل تباہی سے نہ بچایا ہوتا زری، تو یقین مانو میں اسے قتل کر چکا ہوتا۔ زری یوں ہی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید اسے برا لگا ہو۔ راجو کے دل میں ابھی بھی ہلکی سی چبھن ابھری تھی، مگر زری کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ اس سے بھی بدتر انجام کا مستحق ہے اور وہ اس تک ضرور پہنچے گا، یقین رکھیے آپ۔ راجو کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے راجو کے دل سے یہ آخری خدشہ بھی مٹایا۔ راجو نے ایک سکون بھرا سانس لیا۔ آپ مجھے روزی کے بارے میں بتائیں۔
میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کتنی محبت کرتی تھی آپ سے. میں اس جیسی نہ سی لیکن آپ سے اس کا ہر دکھ بانٹنا چاہتی ہوں. زری کے مہربان آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی. راجو نے بے اختیار ہی اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پر رکھا. زری صرف پاس نہیں ساتھ بھی تھی، اور کتنی عجیب سی بات تھی کہ اس سے شادی کرتے وقت ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ محبت کا ہنر بھی ساتھ لے کر آنے والی ہے. نیچے جویا اور زویا شاکرا امی کو ٹیکسی سے اتار رہی تھی. آپا گل نے اوپر سے جھانکتے ہوئے شکر کا کلمہ پڑھا، اور جو یہ لوگ مارے شوق کے آج بھی اسپتال میں رکنے کا ارادہ کرتی تو سارا پروگرام ہی برباد ہو جانا تھا. انہوں نے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے سلمان سے کہا. جویا اور زویا ساتھ کے سامان اور شاکرا امی دونوں کو سنبھال کر اوپر آ چکی تھی. حد کر دی آپ لوگوں نے بھی، پورے 3 دن لگا دیے. ہسپتال تھا یا کوئی تفریح گاہ جہاں سے واپس آنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا؟ وہ بولتی ہوئی شاکرا امی کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور ان کی اس احمقانہ شکایت کا جواب دینا کسی نے بھی ضروری نہیں سمجھا تھا. شاکرا امی کا کمرہ حیرت انگیز طور پر صاف ستھرا تھا. نئی بیڈ شیٹ دل لگا کر کی گئی صفائی، سامنے دھلا دھلایا صحن، اور جویا اور زویا دونوں نے شاید ساتھ ہی نوٹ کیا تھا. نیچے والوں کی ساس کو بلا کر صفائی کروائی ہے، پیسے بھی دیے. آپا گل نے بتانے میں دیر نہیں کی، ورنہ 3 دن سے تو خاک اوڑی تھی. وہ حال تھا گھر کا کہ پوچھو مت. ابھی تک ایک بار بھی انہوں نے شاکرا امی کی خیریت دریافت نہیں کی تھی، اور سلمان اسپتال سے لائے ہوئے بچے ہوئے پھل باسکٹ سے نکال کر کھانے میں مصروف تھا. کتنے دن بعد اس گھر میں پھل چکھنے کو ملے ہیں. اب یہاں کچرا پھیلانا مت شروع کر دو، شام میں مہمان آنے والے ہیں. شام؟ چیزیں سمیٹتے ہوئے جویا کی نگاہ سامنے گھڑی پر پڑ گئی. 3:45 ہونے کو تھے. کون آ رہا ہے؟ شاکرا امی نے نیم دراز ہوتے ہوئے یوں ہی بے توجہی سے پوچھا. فرید الدین اور اس کی 2 بہنیں. مٹھائی وغیرہ لے کر آئیں گے، روز فون کر رہے ہیں بیچارے، ورنہ آپ اتنی چاہت سے کون ملتا ہے. حالانکہ ہم نے تو پلٹ کر انہیں گھر آنے کی دعوت بھی نہیں دی تھی، مگر اتنے بااخلاق کے ذرا جو شکایت کے لفظ بھی زبان پر لائے ہو. آج بھی سختی سے کھانے کا منع کیا، بس 1 کپ چائے ہی پئیں گے. کمرے میں موجود لوگ الگ الگ کیفیت سے گزرے تھے. زویا کی نگاہ جویا پر جمی تھی. اس کا چہرہ بے تاثر تھا. چیزیں سمیٹتے ہوئے اس کا ہاتھ صرف ایک لمحے کے لیے رکا تھا، اور دوسرے ہی پل وہ انہیں لے کر شاکرا امی کے الماری کی طرف موڑ گئی تھی. سو یہ تھی آج کی کارگزاری کی وجہ. زویا جو اب تک ان کے احساس سے ذمہ داری پہ حیران تھی، ایک ٹھنڈی سانس لی. مجھ سے پوچھے بغیر کیوں بلایا تم نے انہیں؟ شاکرا امی کی نگاہ آپا گل پر تھی. کیوں؟ کیا حرج ہے؟ بلانا تو تھا نا، اور ایسے کاموں میں دیر کرنا مناسب بھی نہیں ہے. پہلی خاصا وقت نکل گیا. آپا گل کے لہجے میں رکھائی اتر آئی. جویا نے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ الماری میں ہی منہ دیے رکھنے میں عافیت سمجھی تھی. کمرے میں چند لمحوں کا سناٹا پڑا. مجھے یہ رشتہ پسند نہیں، میں جویا کی شادی فرید الدین سے نہیں کروں گی. باوجود کمزوری کے شاکرا امی کا لہجہ صاف اور آواز قدرے بلند تھی. جویا نے بے اختیار ہی الماری کے پٹ کو تھاما. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں امی، آرام کریں. بیکار کی جذباتیت اچھی نہیں ہے آپ کے لیے. فرید الدین سے اچھا رشتہ ہمیں نہیں مل سکتا. ہمارے مسائل کا واحد حل ہے وہ، اور اب تو بات طے بھی ہو چکی ہے. خدا کے لیے بدشگونی کی باتیں مت شروع کر دیں. آپا گل بری طرح تل ملائی تھی، مگر شاکرا امی ذرا بھی خائف نہ ہوئی. میری اجازت کے بغیر کوئی بھی جویا کا رشتہ طے نہیں کر سکتا. تم ابھی فون کر کے منع کرو انہیں کہ وہ یہاں نہ آئے، یا پھر مجھے فون دو، میں خود منع کرتی ہوں. آپا گل اور سلمان دونوں کے ماتھے پر شکن گہری ہوئی. آپ بنی بنائی بات کو خراب مت کریں. اتنی مشکل سے سب کچھ سیٹ ہوا ہے، یہاں تو پتہ نہیں کب عقل آنی ہے. سب کچھ ختم ہو گیا، فقیروں سے بدتر حالت ہو چکی ہے. تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہماری حالت کو بدلیں؟ آپا گل، سلمان اور زویا تینوں نے ایک ساتھ زور زور سے بولنا شروع کر دیا. جویا انہی آوازوں کے بیچ میں سے گزرتی ہوئی تیزی سے باہر نکل آئی. اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا اور چہرہ آنسوں سے تر. کانپتے ہوئے قدموں سے وہ اپنے کمرے تک آئی. پیچھے سے آتی آوازیں کمرے کا دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی خاموش ہوئی تھیں. جویا نے ایک گہری سانس لے کر خود کو سنبھالنا چاہا، مگر ہچکیوں سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا. دیوار کے ساتھ بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بڑی مدت بعد وہ بری طرح روتی رہی، مگر اپنی بدنصیبی پر نہیں. آج دل پر ایک عجیب ڈھنگ سے ضرب پڑی تھی. شاکرا امی کی حمایت میں کہے جملے ان کے پچھلے سارے رویے پر بھاری پڑے تھے. جو اس کی بھی ماں تھی، صرف سلمان اور آپا گل کی نہیں. درد بری حیرت میں ڈوبی ہوئی ان کے کہے جملوں کی بازگشت میں گھری تھی. اپنی بیماری کمزوری کے باوجود آج اس کی خاطر آپا گل اور سلمان کے آگے کھڑی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان دونوں کے آگے کسی کی بھی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
مگر وہ ماں ہونے کا حق ادا کر رہی تھی. جویا کے دل شدت سے چاہا کہ وہ جا کے ان کے قدموں میں سر رکھ دے. اب انجام کار جو بھی ہو، ماں کی طرف سے دل سے ہر ان کہا گلا مٹا تھا. باہر ایک دم میں کچھ ہلچل سی شروع ہوئی، مگر یوں ہی وہ ساکت بیٹھی رہی. تب بھی کمرے کا دروازہ کھول کر زویا اندر آئی. اسے اس طرح بے بس سا زمین پر بیٹھا دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے بے اختیار ٹھٹکی. جہاں کیوں بیٹھی، اٹھو شاباش. وہ اس کو سہارا دیتے ہوئے بیڈ تک لائی. جویا نے اپنا چہرہ دوپٹے سے خشک کیا. کیا فائدہ اس طرح رونے سے، کچھ بدل تو نہیں جائے گا؟ اور وہ لوگ اب کسی کے آنسوؤں کی پرواہ کرنے والے ہیں؟ اب تک رو کر ملا ہے جو اب. زویا کا لہجہ تلخ ہو رہا تھا. کاش امی نے یہی سب کچھ بہت پہلے سمجھ لیا ہوتا. اب تو وہ ان کی بات کو ویلیو دینے کے لیے اتنا تیار ہے. اور وہ لوگ آ گئے ہیں. آپا گل نے ادھ کھلے دروازے میں سے جھانک کر اطلاع دی. اپنے حلیے درست کرو دونوں، اور زویا تم آ کر چائے کا بندوبست شروع کرو. وہ لوگ بس تھوڑی سی دیر میں ہی رکیں گے. وہ اب بالکل پرسکون تھی. گویا جو کچھ وہ چاہ رہی تھی سب کچھ ویسا ہی ہونے جا رہا تھا. جویا یوں ہی چپ اور ساکت و سامت بیٹھی رہی. ان لوگوں کے سامنے کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا جویا، میں تم سے صاف کہہ رہی ہوں. امی ابھی سمجھ نہیں رہی ہیں، لیکن وہ بہت جلد اس فیصلے پر بہت خوشی اور اطمینان محسوس کریں گے. اور تم سن رہی ہو نا میری بات؟ جویا کے بے تاثر چہرے نے انہیں ہمیشہ کی طرح کوف میں مبتلا کیا تھا، مگر وہ اتنی جلدی میں تھی کہ مزید رک کر اپنا دل بھی نہیں جلا سکتی تھی. دروازہ ہلکی سی آواز میں بند ہوا تھا. زویا نے رحم بھری نگاہوں سے جویا کو دیکھا. پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی تھی. ایک دھک بھرا اندازہ اب بعد از وقت تھا. کل جو لوگ ابو سے ملنے گئے تھے، سلمان بھائی اور آپا گل. جویا کی حیرت بھری نگاہ اٹھی اور زویا کے چہرے پر جم گئی. اس طویل عرصے میں یہ پہلا اتفاق تھا. فرید الدین بھی ساتھ کیا تھا. زویا نے اسے نگاہ چراتے ہوئے بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا. ابو نے اس رشتے کے لیے اپنی 100% منظوری دے دی ہے. آخری جملہ تیزی سے مکمل کر کے اس نے گہری سانس لی تھی. خیال تھا کہ اس کی مکمل بربادی کی خبر اس کی طرف سے کچھ تو رد عمل ہوگا، مگر وہاں ایسا کچھ بھی نہ تھا. مکمل بربادی کا قصہ کہیں پہلے ہی تمام ہو چکا تھا. تم اب بھی کچھ نہیں کہو گی؟ کہا تو ہے امی نے، شاید وہ انہیں روک سکے. جویا کی آواز نیچی اور سہمی ہوئی تھی. زویا نے بے ساختہ ماتھے کو چھوا. کیا تم اتنی احمق ہو جویا کہ اب بھی آنکھیں بند کیے ہی بیٹھی رہو گی؟ کس کا انتظار کر رہی ہو جو تمہارے لیے کچھ کرنے کے لیے آئے گا؟ کسی کا حوالہ آج بھی ناقابل برداشت تھا. میں کسی کا انتظار نہیں کر رہی ہوں، پتہ ہے تمہیں. اس نے بہت تیزی سے زویا کی بات کاٹی تھی. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ساری زندگی بھی نہیں. لیکن اگر امی کہتی ہیں تو میں نے ان کی خاطر ہر بات کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اس کا لہجے کا دبا دبا سا غصہ اجنبی سے لگ رہا تھا. اتنے سال سے وہ ایک سی بے حسی کی زندگی گزارنے کی عادی ہو چکی تھی. زویا، زویا. باہر سے زویا کے نام کی آواز پڑنی شروع ہو گئی تھی. اس نے الجھن بھرے انداز میں جویا کی طرف دیکھا. تب ایک جھٹکے سے دروازہ کھل کر آپا گل اور دیو نئی شکلوں کی خواتین اور کچھ بچے اندر چل آئے. چھوٹا سا کمرہ ایک دم ہی بھر گیا. ہنسی، کہکے، اشتیاق، سب نے اسے ایک دم گھیرا تھا. چھوٹے سے بیڈ پر جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی. کسی نے آنن فانن ایک جھلملاتا دوپٹہ جویا کے سر پر ڈالا اور گلاب جامن جیسے زبردستی اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی. ماشاء اللہ کتنی پیاری ہے. فرید بھائی تو بہت ہی خوش قسمت ہے. دیر آئے درست آئے تھے. انتظار کیا تو اس کا صلہ بھی تو انہیں مل گیا. وہ سب ایک ساتھ بول رہی تھی. مبارک ہو بہت بہت. جویا نے آپا گل کی خوشی سے کھنکتی ہوئی آواز پر نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھنا چاہا، مگر آنسوؤں کے تسلسل نے سامنے کا منظر دھندلا دیا تھا. یوسف کمال نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر ہاتھ کو تھاما ہوا فوٹو سائڈ ٹیبل پر رکھا. ان کا موبائل فون بج رہا تھا. آفس سے کسی کا فون تھا. وہ فون ریسیو کرتے ہوئے اسٹڈی سے ملحقہ بالکنی میں آ کھڑے ہوئے. جب سے لاہور سے آئے تھے کاروباری معاملات میں دلچسپی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی. مینجمنٹ میں پرانے لوگ تھے اور ان کے سارے آفس پوری طرح سیٹل بھی تھے، مگر پھر بھی ذاتی زندگی میں پہلا اتفاق تھا کہ ان کی عدم دلچسپی ہر ایک کو حیران کر رہی تھی. فون بند کر کے بھی وہ خاصی دیر وہیں کھڑے رہے. تیزی سے گزرتا وقت مایوسی میں بھی اضافہ کر رہا تھا اور وسوسوں میں بھی. اس بے محابہ پھیلے پر ہنگام شہر میں خیام کو ڈھونڈنا اب تک ایسا ہی تھا جیسے صحرا میں سوئی تلاش کرنا. مگر اب پھر سے امید بندھی تھی. وہ کسی کو فون ملانے لگے تھے کہ انہوں نے پیچھے سے زوبیا کی آواز سنی. ڈیڈی. وہ واپس اندر آئے تو انہیں کمرے کے وسط میں کھڑی دکھائی دی. آج آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور اب لنچ کا وقت ہو رہا ہے.
آپ اسٹڈی سے باہر ہی نہیں آئے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پرسکون اور خاصی بدلی بدلی سے محسوس ہوتی تھی۔ غصہ، بے چینی، تلخی سب بھی سلمان کے ساتھ رشتے کے خاتمے پر آہستہ آہستہ اس کی ذات سے الگ ہوئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، کچھ کام ہے ضروری، وہی کر رہا ہوں۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر کو تھپتھپایا۔ زوبیہ کی زندگی میں آئی تلخیوں کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ بھی تھے، یہ ماننے میں بھی اب کوئی تعامل نہیں تھا۔ ایک کامیاب ترین بزنس مین مگر ناکام ترین ذاتی زندگی۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے لیے کچھ بھجواتی ہوں، بلکہ خود ہی لے آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے مڑنے لگی، تبھی ان کی نگاہ سائڈ ٹیبل پر رکھی خیام کی فوٹو پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ زوبیہ نے بڑی دلچسپی سے اس کی تصویر کو دیکھا۔ بہت خوبصورت لڑکا ہے ڈیڈی، ورنہ عام طور پہ لڑکے اتنی اچھی شکلوں کے ہوتے نہیں ہیں، مگر یہ تو پورا ہیرو ہے۔ وہ افسردگی سے مسکرا دیے۔ زندگی کی ساری ٹھوکروں کے باوجود زوبیہ کی جمالیاتی حس آج بھی برقرار تھی۔ خوبصورتی کو سراہنے والی فطرت اس نے 100% ان سے ہی لی تھی۔ کون ہے بتائیے نا؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، اور وہ بالکل نہیں اندازہ لگا سکتے کہ زوبیہ خیام کے بارے میں جان کر کیسا ری ایکٹ کرے گی، مگر اب اس سوال کو وہ ٹالنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہ خیام ہے، تمہارا چھوٹا بھائی۔ زوبیہ کے لب حیرت سے تھوڑے سے کھلے تھے اور صاف ظاہر تھا کہ یہ ایک بالکل غیر متوقع اطلاع تھی۔ فیروزہ آنٹی کا بیٹا، یہ وہی ہے کیا؟ ماضی کے اس رشتے کے بارے میں وہ اپنی ماں سے اتنی بار سن چکی تھی کہ خود بہت صحیح نتیجے پر پہنچی۔ یوسف کمال نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ممی ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ کی اولاد ہے ان سے، مگر مجھے کبھی یقین نہیں آتا تھا، اس لیے کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر کوئی ہوتا تو وہ کبھی نہ کبھی تو سامنے بھی آتا، اور پھر آپ اپنی اولاد کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں بھلا؟ کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ زوبیہ کے لہجے میں افسردگی تھی۔ اس نے غصے ناراضی کے بجائے ایک شفاف سے تجزیہ کرتے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ہوتے ہیں کچھ بد نصیب میری طرح بھی زوبی، میں ڈر گیا تھا، تمہاری ماں کا اور میرا خاندان دونوں اسے قبول کرنے سے انکار کر چکے تھے۔ حالانکہ زرتاج کی تو میں نے بہت خوشامد کی تھی کہ وہ اسے رکھ لے، مگر ایک 4 سال کا بچہ اتنے بڑے گھروں میں کہیں بھی ذرا سی جگہ نہیں پا سکا۔ ایک عمر کا دکھ پہلی بار کسی اپنے کے ساتھ شیئر ہوا تھا، مگر وہ انہیں غلطی کا مارجن دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زرتاج آنٹی یا کسی کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے ڈیڈی، قصوروار صرف آپ ہے، وہ بچہ آپ کا تھا، ان میں سے کسی کو اس سے کیوں ہمدردی ہوگی؟ جب سگا باپ اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھا، نہ رکھتے آپ اسے گھر میں کسی ہاسٹل میں بھیج دیتے، ذرا بڑا ہوتا ملک سے باہر پڑھنے چلا جاتا، سرپرستی تو کرتے کم از کم۔ ظلم تو آپ نے کیا نا، اور وہ بھی ناقابل اختلافی۔ میں تمہاری ماں اور اس کے خاندان سے ہمیشہ ڈرتا رہا ہوں، بہت بڑا فساد اٹھانے والے لوگ ہیں یہ، اور اسی وجہ سے مجھے زرتاج سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ ایک کمزور سی صفائی جسے زوبیہ نے ذرا سی بھی اہمیت نہیں دی۔ اب آپ کیا کرنے والے ہیں اس کے ساتھ؟ میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں، مگر اس فوٹو کے علاوہ کوئی دوسرا سرا نہیں ہے میرے ہاتھ میں۔ میری ماں، ان کا خاندان، زرتاج آنٹی، وہ سب آج بھی بالکل ویسے ہی ہیں۔ طنزیہ انداز میں اس نے انہیں جتایا، مگر انہیں ذرا بھی برا نہیں لگا۔ میں اب کسی کی پرواہ نہیں کرتا، مجھے اسے واپس لانا ہے کسی بھی طرح، چاہے وہ مجھ سے کتنی بھی نفرت کرتا ہو، مگر میں اب اسے اتنی بڑی دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بہت مظلوم بچہ ہے۔ جس وقت وہ 4 سال کا تھا، اس وقت سے زیادہ بے بسی اور کیا ہوگی؟ زوبیہ کی آواز میں نمی آنے لگی، بات ادھوری چھوڑ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ ادکھلے دروازے سے جب تک وہ دکھائی دی، یوسف کمال اسے دیکھے گئے۔ آج شاید پہلی بار وہ اپنے علاوہ کسی اور کے لیے دکھی ہوئی تھی۔ خون کی کشش تھی یا پھر کوئی دوسرا جواز فوری طور پہ ذہن میں نہیں آیا تھا، مگر یہ دکھ بھری خوشی دل پر سے تھوڑا سا بوجھ کم کر رہی تھی۔ وہ اپنے سب سے ضروری کام کی طرف پلٹے۔ معاذ گھر پر ہی تھا جب اسے یوسف کمال کی وہ بہت ضروری کال ملی تھی۔ معاذ، کسی کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد چاہیے، ایک اشتہار دلوانا ہے گمشدگی کا، جہاں بہتر سمجھتے ہو چلوا دو۔ تم اور اسلام صاحب دونوں کا میڈیا پر خاصا اثر ہے، یہ کام جلد سے جلد ہو سکتا ہے، کہو تو میں ابھی آ جاؤں تمہارے پاس۔ بنا کسی تمہید کے وہ اصل موضوع پر آ گئے تھے۔ سالار کے وساست سے وہ اتنا جان چکے تھے کہ انہیں پورا یقین تھا کہ معاذ ہی ان کے اس مسئلے کو حل کرنے میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہو سکتا ہے، مگر اس وقت معاذ نے ایک نگاہ گھر پر پھیلی افراتفری پر ڈالی۔ ابا کے آسٹریلیا والے دیرینہ دوست آج بیما فیملی یہاں موجود تھے۔ رات کے کھانے پر ربیہ کے ان کے بیٹے سے رشتے کی بات باضابطہ طور پر آپس میں ہونی تھی، سو شام تک نپٹائے جانے کی ایک لمبی کاموں کی لسٹ اس کے پاس تھی۔ مختصر ترین لفظوں میں اس نے انہیں اپنی مجبوری بتائی۔
اچھا آپ ایسا کریں کہ وہ تصویر اور دیگر جو کچھ بھی آپ جانتے ہو ایک پیپر پہ لکھ کے ڈرائیور کے ہاتھ اسکول بھجوا دیں. میں کسی بھی وقت وہاں سے لے لوں گا، بالکل فکر مت کریں. سمجھا یہ کام ہو گیا. لوگوں کو مایوس کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا. فون کے دوسرے سرے پر موجود یوسف کمال نے بڑا گہرا اطمینان محسوس کیا. معاذ نے وہیں کھڑے کھڑے ایک مختصر میسج خیام کو اس بارے میں کیا اور تیزی سے اندر آیا. اس کا والیٹ وہیں بڑے کمرے میں رہ گیا تھا. دادی آج اپنا کمرہ چھوڑ کر وہیں بیٹھی تھی اور پہلے زری کے بخیر خوبی شادی اور ربیہ کے لیے خوش امیدی دونوں ہی نے ان کی صحت پہ بڑا اچھا اثر ڈالا تھا. تم گئے نہیں ابھی؟ اسے آتا دیکھ کے وہ ایک دم میں خوش ہوگی. مجھے کچھ چیزیں اور یاد آ گئی تھی منگوانے کے لیے، ذرا لکھ لو. بتا دیجئے، میرا حافظہ بھی کام کر رہا ہے اچھا خاصا. معاذ نے مسکرا کے ان کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی. اللہ لمبی عمر اور صحت تندرستی دی. سنا ہے کہ ابرار بھائی کی بھی آج کل میں ضمانت ہونے والی ہے. امی ابھی اندر آئی تھیں اور ان کے لہجے کا دبا سا جوش معاذ کے ساتھ دادی کو بھی چونکا آ گیا تھا. اچھی خبر ہے، اللہ اس کی یہ پریشانیاں دور کرے. بہت سزا کاٹ لی ہے بیچارے نے. میں تو پانچوں وقت دعا کرتی ہوں اس کے اور اس کے بچوں کے لیے. شائستہ امی کے لبوں پر تنزیہ سے مسکراہٹ تھی. اللہ نے شاید آپ ہی کی سنی ہے. ان کو اور ان کے اولاد کو تو بیڑا پار ہو ہی گیا ہے. سنا ہے بڑا اچھا وکیل ملا ہے انہیں، سارے کیس کو سنبھال لیا. جب ہی تو ضمانت کی نوبت آ رہی ہے. وہ قریب آ کر صوفے پر بیٹھی. معاذ ابھی تک وہیں کھڑا تھا. تم باپ بیٹا خام خواہ میں اتنے فکر مند تھے، حالانکہ ابرار بھائی ہمیشہ سے اپنا کام نکالنا جانتے ہیں. اب ہی نکل آئے نا سارے مسئلوں سے. معاذ کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ خوش زیادہ ہیں یا پھر خفا. آپ کو اتنی جلدی کہاں سے اطلاع مل جاتی ہے لوگوں کے بارے میں؟ وہ والیٹ اٹھا کے کہتے ہوئے مڑنے لگا تھا تب ہی وہ کچھ برا مان گئی. میں کسی کی کھوج میں نہیں رہتی ہوں. خاندان پھیلا ہوا ہے پورے شہر میں، ظاہر ہے ایک دوسرے سے خبر مل ہی جاتی ہے اور لوگ باتیں بنانے سے کب چوکتے ہیں. اسی وکیل سے جویا کی شادی ہو رہی ہے. سارا خاندان تھو تھو کہہ رہا ہے کہ بیٹی کو ابرار بھائی نے چارہ بنایا ہے. شائستہ بیگم کے لہجے میں ایک بار پھر دل توڑتی حقارت تھی. معاذ نے اپنے قدم زمین میں جمتے ہوئے محسوس کیے. کس سے ہو رہی ہے جویا کی شادی؟ دادی نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا. کوئی فرید الدین وکیل ہے، اس سے ہو رہی ہے. ابرار بھائی کی ضمانت کے 2-4 دن بعد. میں تو کہتی ہوں اچھا ہو جائے. اس لڑکی کے مقدر میں بھی کوئی نحوست ضرور بندی ہے جو خوشی راس نہیں آتی اسے، ورنہ زری جیسی بے آسرا لڑکی بھی آج گھر بار والی. وہ بے جان قدموں کے ساتھ آ کر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا. کچھ تھا جو زرتاج کو بری طرح چونکا رہا تھا. پہلیاں مت بجواؤ نبیل، کیا ہے جو تم کو اتنا بے خوف کر رہا ہے؟ اس کی نگاہ سامنے بیٹھے نبیل پر جمی تھی جو بڑے اطمینان سے صوفے پر نیم دراز ہاتھ میں ریموٹ لیے چینل پر چینل بدل رہا تھا. تمہیں پتہ ہے مخالف وکیل تمہارے پرخچے اڑانے کے لیے بےتاب ہے. لاکھوں روپے خرچ کیے میں نے اب تک تمہیں اس کے سامنے آنے سے بچانے کے لیے، مگر اب بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. اوپر سے تم نے کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، وہ بھی میں نے ہی. ایک ہی سانس میں بولتی ہوئی زرتاج کو اچانک ہی لگا کہ وہ اس کا کہا کوئی ایک لفظ بھی نہیں سن رہا. اس کی ساری توجہ ٹی وی پر آتے کسی آئٹم نمبر پر رقص کرتی لڑکی پر تھی. پوری شدت کے ساتھ اس نے دانتوں تلے اپنے نچلے لب کو دبایا تھا. بھاڑ میں جائے یہ کیس. نبیل سامنے چلتا ہوا ٹی وی اور رقص کرتی ہوئی یہ لڑکی. کاش وہ ایک بالکل چھوٹے سے پل میں ان سب کو لات مار کے اس گھر سے اور اپنی زندگی سے بھی خارج کر سکتی، مگر زندگی میں مچے سارے گڑبڑ گھوٹالے میں یہ ساری چیزیں اس بری طرح الجھی تھی کہ انہیں خود سے جدا کرنا ناممکن ہوا تھا. اس کی خوشحال معمون زندگی میں وہ کوئی منحوس ترین گھڑی تھی جب وہ نبیل کے نام نہاد عشق میں مبتلا ہوئی تھی. اسے اپنی عقل پہ حیرت ہوتی تھی اور پہلی بار اسے خود پر رحم آنے لگا تھا. کیا تم نے خود کو جیل جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا نبیل؟ وہ بمشکل خود کو کمپوز رکھ پائی تھی. جیل جائے میرے دشمن، میں نے کیا کیا جو میں جیل جاؤں گا؟ تم مذاق اچھا کر لیتی ہو زرتاج. آج وہ نہ اس کی چپتی ہوئی تیز نظر سے خائف تھا اور نہ ہی سرد لہجے سے. تم پاگل ہو چکے ہو یا پھر مجھے پاگل کرنے کی ٹھان لیا تم نے؟ روزی کی خودکشی، اس کا ریپ، سب تمہارے کھاتے میں. اس بار وہ بری طرح چلائی تھی. نبیل کو اپنی ساری خوش دلی ایک طرف رکھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا. آہستہ، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہونے والا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. پھر تم کیوں چلا چلا کے زمانے بھر کو سنانے پر تلی ہو زرتاج؟ وہ بہت پر اعتماد تھا مگر اس اعتماد کی وجہ کو کسی پوشیدہ خزانے کی مانند چھپائے ہوئے تھا. زرتاج نے گہری سانس لی. مجھے بتاؤ پلیز، ورنہ میری دماغ کی رگ پھٹ جائے گی نبیل. بہت پریشان ہوں میں اس کیس کی وجہ سے. الیکشن آنے والے اگلے 6 ماہ میں. ابھی تک پورا چانس ہے مجھے ٹکٹ ملنے کا،
لیکن اگر یہ کیس بگڑ گیا تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، میری ساری عمر کی نیک نامی پر پانی پھر جائے گا۔